الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مدینہ منورہ میں ہجری دور سے گزر رہے ہیں۔ ابھی دوسری ہجری میں جنگ بدر واقع ہوئی ہے، اور جنگ بدر کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے دوچار کیا، اور اب ایک اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں بن چکی ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ اس اسٹیٹ کی خوبیاں کیا ہوں، یہاں کے رہنے والوں کا طرز عمل کیا ہو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کی عبادات، ان کے رسومات، ان کا لین دین، ان کے معاملات، ان کی جنگیں، ان کی صلح، ان کا قرض دینا، ان کا قرض لینا، نکاح کرنا، طلاق دینا، زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر بسر ہوگا تو یہ اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ اور اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو پیدا کیا ہے۔ اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بقرہ شروع کریں، اس کے بارے میں تفصیلات جاننی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاکم کی حدیث ہے، ابن کثیر نے روایت کیا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ سنام القرآن ہے اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر اس چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے اعلیٰ افضل حصے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے، اور جب یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کے سورہ نازل کیا جاتا، 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہراتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، اگر کوئی شخص ان کی تلاوت رات کو پڑھ لے تو اس رات جن یا شیاطین گھر میں داخل نہ ہوں گے، اور کہ اہل و عیال اس رات کسی بھی قسم کی آفت، بیماری، رنج و غم، ناگوار چیز سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون جس کا دماغ چل گیا ہے، پاگل پن طاری ہے، اس پر پڑھی جائیں گی تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور آخری رکوع یعنی آخری 3 آیتیں، جملہ 10 آیتیں، ان کو عادت بنا لیجئے، خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے فائدے دنیا اور آخرت میں ہیں۔ دنیا کے وعدوں کے فائدوں کا تو میں آپ کے سامنے امیڈیٹلی ذکر نہیں کر پاؤں گا، یہ تو اللہ کی ذات پر اور اس کی مشیت پر ہے کہ چاہے تو جس کو جو دینا چاہے دے دے، لیکن آخرت میں اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ضرور ملیں گی۔ اندازہ لگائیے کیا نیکیوں کا، اور یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، روٹین ہونا چاہیے۔ تو سورہ بقرہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں پر اس بھیانک ماحول میں جہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوں گے۔ ان پڑھنے والوں پر نہیں جو بغیر سمجھے کہ نہ سمجھی سے صرف تلاوت کرتے، تلاوت کا شاید کسی اسٹیج میں فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن یہ سورہ بلکہ پورا قرآن شکایت کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے بارے میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے ناسمجھی سے پڑھنے والوں کے لیے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن
مہجورا۔ سورہ بقرہ کے ضمن میں یاد رکھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کا سب سے طویل ترین سورہ ہے، 286 آیتیں، 286، اور یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ پہلی چیز تو اس کی آخری 2 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نازل تعلیم کی گئیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر طلب فرمایا تھا۔ اس کے بعد میں بقایا حصہ مختلف اوقات میں مختلف مرحلوں میں نازل ہوا، بلکہ سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیتیں تو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر حکم، 1000 نہیں ممانعتیں، 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص محفوظ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا سمجھنا کیا تو اس کی تعلیم میں 12 سال لگے۔ یہ میں آپ کو معرف القرآن سے سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں مکمل کیا ہے۔ اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں بات آپ کو ابھی بھی سمجھ میں ہی آتی کہ صرف تلاوت کر دینے سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا، پھر آپ کی سوچ پر قابو کون آپ کو روک سکتا ہے؟ آئیے سورہ میں کیا ہے دیکھیں۔ بندے نے ابھی دعا مانگی ہے، اس کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا۔ وجوہات کیوں اللہ نے دوسرے نمبر پر رکھا، اور ہم نے اسے مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں اپنے سوروں کی ترتیب کے اعتبار سے 94 نمبر پر رکھا ہے، یعنی نزولی ترتیب اس کی 94 ہے، 94۔ ابھی تک 90 سورے مکے میں نازل ہو چکے ہیں، اور 4 سورے یہاں پر ہم نے دہرائے ہیں، سورہ محمد، سورہ انفال، اور اس کے علاوہ سورہ جمعہ کا پہلا اور آخری حصہ، یہ تو قصوں میں آئے گا، سورہ المزمل کی 1 آیت نمبر 20، یہ حصے نازل ہو چکے ہیں سورہ بقرہ سے پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد میں سورہ بقرہ نازل فرمائی۔ بندے نے دعا کیا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کن کا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر چلنے والے بندوں پر تو نے اپنا رحم کیا، نعمتیں تمام کی ہیں، اپنی رحمتیں برسائی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو بھٹک گئے ہیں۔ 2 قومیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کے غضب میں گھری ہوئی ہے۔ اب یہ بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نام کے ساتھ آپ کا ذہن ادھر ہی جانا چاہیے، جو اس وقت توحید کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، قرآن کے اور اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ہم کو ان سے ایک آخری جنگ لڑنی پڑے گی، آرمیڈاگان۔ دوسرے جو بھٹک گئے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، ان کو قرآن سنانا ہوگا، اور جب وہ قرآن سنیں گے ترى اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلیں گے اور وہ ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے مل جائیں گے تب یہ 300 کروڑ سے زیادہ ہوں گے، اور ان کا مقابلہ صرف 1-1.5 کروڑ سے لوگوں سے ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے۔ یاد رکھیے یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کب مرحلہ پیش آئے گا ہماری زندگیوں میں، ہمارے بعد آنے والے ہماری نسلوں کی زندگیوں میں، تو پھر انہیں خبردار کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنی نسلوں کی آنے والی زندگی کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کھانے پینے کا ساز و سامان میسر رہے، گھر بار ان کے لیے ہو، کوئی پریشانیاں انہیں لاحق نہ ہو، تو جب ہم دنیا کی فکر کریں تو آخرت کی فکر کیوں نہیں کریں؟
اس لیے کہ دنیا فی الحال اس پر ڈومینیشن کسی اور کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم، قرآن نے سورہ بقرہ میں اور پورے قرآن کی تعلیمات میں جو نظام زندگی دیا ہے، ہمارے دشمن، اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اس طریقے سے، اس راستے سے ہٹا دیں اور اپنے راستے پر لے جائیں، فحش و منکر کے راستے پر۔ اس لیے آج دیکھیے 20-25 سال پہلے جو برائیاں گھر کے باہر تھیں، آج آپ کے پاکٹس میں ہیں، جیبوں میں ہیں آپ کے۔ اب برائی اتنی قریب آ چکی ہے، بیٹا موبائل استعمال کرتا ہے، باپ کو پتہ نہیں، بیٹی موبائل استعمال کرتی ہے، ماں کو پتہ نہیں کیا دیکھا جا رہا ہے، بھائی کی بھائی کو خبر نہیں ہے۔ ایک گھر میں چند افراد رہتے ہیں، گھنٹوں ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کرنے کا روادار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قوم اس نبی کے جنریشن سے چلی آ رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا۔ یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے بیٹے کی بشارت دی گئی تو بشارت دی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، حلم والا بیٹا، صبر و متانت والا بیٹا، اپنے آپ کو تحمل سے روکے تھامے رکھنے والا بیٹا۔ جب صبر کریں گے، حلم سے، متانت سے، سنجیدگی سے، بردباری سے دشمن کا مقابلہ ہوگا، تو یہ مقابلہ ہوگا قرآن کو اور حدیث کو اپنے ہاتھوں میں لے کر۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، یہ ہے اللہ کی کتاب اور میری احادیث، میری سیرت مبارکہ۔ یہ تو کرنا پڑے گا پھر آپ کو اور مجھے، ان کا تعلیم۔ اور دوسرے بیٹے کی بشارت کیا دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، علم والا بیٹا۔ اور آج ٹیکنالوجی انہی کے پاس ہے، اچھی سے اچھی اور انتہائی دنیا کو تباہ کرنے والی خطرناک اور بھیانک چیزیں وہ بنا رہے ہیں، انسانیت کو مٹا دینے والی چیزیں وہ بنا رہے ہیں، لیکن ان کے بنانے سے کچھ ہوگا نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اب ہمارے ہاتھوں ہوگا، ہمارے آنے والی جنریشنز کے، نسلوں کے ہاتھوں ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو سرمایہ چھوڑ کے جانا پڑے گا نا۔ اب دنیا میں دل لگائیں گے تو پھر آخرت کو گنوانا پڑے گا، آخرت میں دل لگائیں گے تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، دونوں چیزیں بیک وقت نہیں ملیں۔ ہاں، اگر زمین کے کسی خطے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کے نظام کو قائم کرے گی، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق برسائے گا اور زمین سے ابل پڑے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پہلے مومن تو بن جاؤ، ابھی تو تم نے اسلام کا اقرار کیا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان دل میں اترا کہاں ہے تمہارے؟ اور ایمان دل میں اترنے کا مطلب ہے کہ میرے قول و عمل، ہر چیز زندگی میں دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ بندہ جو ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کا وحدہ لا شریک کا ماننے والا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ بندے نے دعا کی، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے جواب میں دے دیا، الف لام میم حروف مقطعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے، صحابی نے اس کے معنی نہیں پوچھے، انہیں معلوم تھا جس چیز کو اللہ رسول مناسب سمجھیں گے خود بخود بتا دیں گے۔ غیر ضروری سوالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، صحابہ کرام رکے رہے، بہت ہی ضروری سوالات انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر وضاحت فرما، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہر کسی کے لیے نہیں ہے، وہ جو بے دیکھے خدا کو، خدا سے ڈرتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے، یہ اسی کے لیے ہدایت ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، تفریح کے لیے نہیں۔ یہ کتاب وہ نہیں جب گھر میں بیٹھیں آرام کرسی پر جھولتے ہوئے اس کتاب کا مطالعہ کریں، نہیں، یہ کتاب تو دنیا کا
وہ مینیفیسٹو ہے، یہ منشور دستور ہے کہ پوری دنیا چلانے کے لیے کتاب کافی ہے. بڑے بڑے انسانوں کی ذہین لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام ساری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کافی ہے، اور یہ نظام جب دنیا میں چھا جائے گا، دنیا میں عدل قائم ہوگا، انصاف ہوگا، لوگوں کو ان کے پورے حقوق ملیں گے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شرط بتا دی کہ یہ متقین ہوتے کیا ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ہدایت جو ملے گی کن باتوں پر عمل کرنے سے ملے گا. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط. آج کا ہر انسان چاہتا ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے وہ جن چیزوں کو جانتا پہچانتا ہے اسی طریقے سے اللہ کا بھی اسے ادراک ہو جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے، اور یہ ناممکنات میں سے. اللہ نے پہلے انسان کی تخلیق کے بعد اپنے آپ کو نظروں سے پوشیدہ کر لیا ہے، اور چاہتا ہے کہ بغیر اس کو دیکھے اس کی خدائی پر نظر دوڑاؤ، اور اس کی خلاقیت کی تعریف کرتے ہوئے بے اختیار تمہارے منہ سے نکلے الحمدللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، پاک ہے تیری ذات کی یہ اتنا عظیم الشان کارخانہ تو یوں ہی عبث بنا ہے. فقنا عذاب النار، ہاں ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا، اب سمجھ میں آ گیا ہے، اب سمجھ میں آیا، لہٰذا اب تیرے دین پر چلیں گے، ہم کو دوزخ سے بچا لے. دنیا یاد رکھیے، یہ میں آپ کے سامنے جو سیرت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اور جس تک یہ پیغام پہنچے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ آج ایک مسلمان کو 3 غیر مسلموں تک اسلام کا اس پیغام پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہے، اور یہ عائد اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہم پر سونپی ہے، ہم پر ڈالی ہے. تو غیر مسلم سے بات کریں گے تو اسے بتانا پڑے گا میتھمیٹیکل حساب کے روح سے. جب تم کسی فارمولے کو حل کرنا چاہتے ہو، الجبرا کے کسی سوال کو کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے درجات ہوتے ہیں. اس کے کسی حرف کی قیمت میں x = something آپ کو قیمت مقرر کرنی پڑے گی، پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ایکویشن کو حل کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کا سامنے اس کا جواب آ جائے گا. اور یہ قرآن کا طریقہ یہی ہے. پہلی چیز، ہر چیز تمہیں کا پتہ نہیں چلے گا، کچھ چیزیں غیب میں ہوں گی، اور اس کے لیے ہم کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل تمہارے اطراف میں ہے، تم نے اب تک محسوس نہیں کیا، تمہاری اپنی جہالت اور کمزوری ہے، لا علمی ہے. ہوا تمہارے اطراف میں ہے، گھیری ہوئی ہے، تم نے دیکھا، کسی انسان نے ہوا کو دیکھا ہوا کو کنڈنس کیا جاتا ہے، پائپوں میں بھرا جاتا ہے، سلنڈرز میں اس کو کنڈنس کیا جاتا ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ لیکن کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ ہوا نہیں دیکھی ہے. آکسیجن کے سلنڈرز ہوتے ہیں نا جو مریضوں کو لگائے جاتے ہیں، کسی نے اس آکسیجن کو دیکھا ہے، ہائیڈروجن کو دیکھا ہے، مختلف قسم کی جو گیسز ہیں انہیں ہوا کو کسی نے دیکھا ہے. چلیے دیکھنے والی چیز پانی ہمارے سامنے ہے، پانی کا رنگ بتا سکتے ہیں؟ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کے بارے میں تم سرے سے نہیں جانتے، پھر بھی مطالبہ کرتے، اور یہ دونوں چیزیں تمہاری حیات کے لیے ضروری ہیں، زندگی کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ ہر کائنات کی چیز کو اللہ تعالیٰ، زیرو چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے تخلیق کیا ہے. تو سپوز کر لو کہ ایک خدا ہے، اس نے جنت بنائی، آخرت ہوگی، فرشتے ہیں، جن ہیں، ایک مخلوق ہے، اور انس اور جن یہ 2 کا امتحان. تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے انسان کے مقدر میں وہ کیا کیا کرے گا. ابھی تو انسان نے صرف ایک معمولی سے ٹیسٹ کے ذریعے یہ معلوم کرنا شروع کیا ہے کہ میل ہوگا. کوئی عورت اگر حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، تو صرف اتنا معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ حاملہ ہے، تو اگر اس کے پاس دا فیوٹس میل اور فیمیل، دیٹس آل. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. کیا وہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کر کے بتایا لڑکی ہے، کیا عمر ہوگی، کیا صورت شکل ہوگی، کیا کھائے گی، کیا پیے گی، شادی ہوگی نہیں ہوگی، یا اس سے پہلے اس کی عمر کتنی لے کر آ رہی ہے، کیا تعلیم حاصل کرے گی، مینٹالٹی کیا ہوگی، ذہنیت کیا ہوگی، اس کی زندگی کے ٹیسٹ کیا ہوں گے، کن چیزوں کو پسند کن چیزوں کو ناپسند کرے گی؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی بہت بڑا کنسلٹنٹ دنیا کا بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. ایک چیز چھوٹی سی معلوم ہو گئی تو اپنے آپ کو تم نے بہت کچھ سمجھ لیا. پھر دوسری چیز، یقیمون الصلاۃ،
جیسے ہی تم نے خدا کو مان لیا، دین اسلام کو مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان لیا، تمہیں نماز قائم کرنا پڑے گا، اور اس نماز میں 5 وقت تم سورہ کچھ یاد کرو گے، سمجھو گے، ان کو دہراؤ گے، جتنا یاد ہو گیا، جتنا سمجھ میں آ گیا، اس پر عمل کرنا شروع کرو۔ بھول جاؤ کہ قرآن 6000 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل ہے، 114 سورے اس کے ہیں، سب کو یاد کرنا ضروری ہے۔ جتنا یاد کرو گے فائدہ آخرت میں، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں جاؤ گے تو جتنی آیتیں ہیں پڑھتے جاؤ گے، ایک ایک سیڑھی تمہارا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، آخری درجے پہ جاؤ گے۔ اور آخری درجہ کس کا ہوگا؟ شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کا، نبیوں کا ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ آخرت میں ہمارا آخری جو زندگی ہو، حیات بعد الموت جو ہے، وہ جنت میں نبیوں کے، صدیقوں کے ساتھ ہمارے وہ اعلیٰ درجات میں گزرے؟ اس کے علاوہ مما رزقناہم، اللہ کا حق ادا کرو، نماز کے ذریعے بندوں پر خرچ کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کے مخلوق الخلق و عیال اللہ، درین چرین پرند بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، لیکن انسان زیادہ مستحق ہے۔ پھر اللہ کو ماننے والوں کی شان کے والذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان پر غیب پر ایمان لاتے، وما انزل یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے بغیر آپ تمام نبیوں پر ایمان لا لیجیے، ان کی کتابوں پر ایمان لائے گی، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ نہیں دے گا۔ یہ آنے والے دور میں آپ کو، بلکہ گزشتہ سورہ محمد میں یہ بات واضح، وما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ پر نازل کردہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، تمام انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ تمام عقیدے مختصر گنائے گئے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب۔ کافروں کے بارے میں 2 ہی آیتیں ہیں، جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا ہے، آپ انہیں خبردار کریں نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک تیسرا فیکٹر پیدا ہوا، کچھ لوگ مکے سے آئے، مہاجرین، اسلام لائے، مومنین ہیں، مدینے والے اسلام لائے، مکے والوں کو انہوں نے مدعو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی، یہ بھی مومنین ہیں۔ اطراف میں 3 قبائل یہودیوں کے رہتے ہیں، یہ دوسرا فیکٹر ہو گیا، مہاجرین اور انصار مل کر ایک گروپ بن گیا مومنین کا، اور یہودی دوسرا گروپ ہے، تیسرا گروپ وہاں پر ہے، یہ بادل ناخواستہ اسلام قبول کرے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام اترا نہیں ہے، انہوں نے چڑھتے سورج کو دیکھا، اس کی پیروی کر لی، اور اس انتظار میں ہیں یہ سورج ذرا ڈوبے گا اور دوسرا سورج چڑھے گا، ہم اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ یہ منافق ہے، ان کے بارے میں 10-12 آیتیں اللہ نے نازل فرمائیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ ان کے لیے بڑی تفصیل آئی ہے، یہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ زمین میں صرف فساد پھیلاتے ہیں۔ ہر آج دنیا کے ملکوں میں جو حکمران پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے مینیفیسٹو پڑھیے، ان کے منشور پڑھیے، کیا کیا سبز باغ دکھائیں گے، اور جیسے ایک ایک در پر، ایک ایک گھر پر جا کر عاجزی سے ٹھڈی کو ہاتھ لگائیں گے، مٹی میں رلنے والے بچوں کو گودوں میں اٹھا لیں گے، پیار کریں گے، اور اس کے بعد میں جیسی ایک بار الیکٹ ہو گئے، یہ پلٹ کر آپ کو ایک دوبارہ ملنے کا موقع نہیں دیں۔ کیا خوشامد ہو رہی تھی ووٹ لینے کے لیے، کیا خوشامد ہو رہی تھی ووٹ لینے کے لیے، کیسی نظریں پھیر لی مطلب نکل جانے کے بعد۔ یہ دنیا کی آج کی حکومتیں شاذ و نادر ان میں خدمت کا جذبہ ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سے ناآشنا ہیں، یہ قرآن کو نہیں جانتے، اپنے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ ان کا حال یہ ہے کہ سخت ترین بارش میں یہ اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور یہ سودا ان کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یوں دی ہے کہ ایک شخص نے آگ سلگائی، سارے ماحول کو روشن کر دیا، اللہ نے اس کا
نور بصارت، اس کی بینائی چھین لی اور اندھیریوں میں اسے چھوڑ دیا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ پلٹیں گے نہیں. ان کا حال یہ کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اندھیری گھٹا ہے، کڑک چمک ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان منکرین کو گھیرا ہوا ہے. اچانک موضوع بدل گیا. یا ایھا الناس، یہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت. رسول اللہ علیہ وسلم کسی قوم، علاقے، زبان، رنگ، نسل کے لیے پیغمبر نے بن کے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا کے لیے آپ کی نبوت. یا اسی لیے پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم کو اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ ناراضگی سے بچ جاؤ. اس نے آسمان کی چھت بنائی تمہارے لیے، زمین سے رزق نکالا ہے، پانی برسایا ہے، ہر طریقے کی پیداوار تمہارے کھانے پینے کے لیے. یہ سب جانتے ہوئے بھی تم دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ہمسر ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہو. اور اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ ہو، یہ کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل نہیں کیا ہے، بندہ گھڑ رہا ہے، ایک کام کرو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب تو یونائٹڈ نیشن بنا ہوا ہے، وہاں پر ہر فیکلٹی آف لائف کے بارے میں ایکسپرٹ، دنیا کے ہر قوم، رنگ، نسل، زبان کے ایکسپرٹ جمع ہیں. بناؤ نا قرآن کے ایک ایسا قرآن کا سورہ بنا کے لاؤ جس میں انسانیت کے لیے فائدہ نظر آ جائے. نہیں بنا سکتے. جو بھی بنائے گا اپنے لیے، اپنے قبیلے، خاندان کے لیے، اپنے بہت ہو گیا تو اپنے ملک کے لیے. ساری دنیا کے لیے قانون بنا ہی نہیں سکتے. وہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا ایک خاص علاقے میں، خاص دور میں تو فائدہ بخش ہوگا، ساری دنیا کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا. جبکہ اللہ کا کلام، بھیجا ہوا کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات قیامت تک ایک ہی رزلٹ دیں گی. آج دنیا والوں کو یہی پیغام دینا، آؤ ہم سود کا نظام مٹا کر بتاتے ہیں تم کو، تم ہمارا ساتھ دو، دنیا سے سود کا نظام ختم کرو. ہم تم کو صرف مسلمانوں کے ذریعے جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے بتاتے ہیں. دیکھیں گے دنیا میں غربت کہاں رہتی ہے. جس دن زمین سے سود کا نظام ختم کر دیا گیا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، زمین میں ہر طرف ہریالی ہو جائے گی. سوکھی لکڑی زمین میں لگائیے، اور یہ تجربے دنیا دیکھ چکی ہے. سوڈان کے اندر کچھ وقفے کے لیے اسلامی نظام وہاں قائم کیا گیا، سود کے نظام کو آل آف اے سڈن بند کر دیا گیا ایک حکمران کی فرمان کے وجہ سے، ایک ڈیکری کی وجہ سے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر وہ ملک جہاں پر غذائی اناج غلے کی کمی تھی، دنیا کو پرووائڈ کرنے والا، دنیا کو سپلائی کرنے والا بن گیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دے گا، صرف بتانا یہی ہے. اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے کہ ایک سورہ، ایک تعلیمات، ایک قانون دنیا والوں کے لیے بنا سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ نہیں کر سکتے پھر اللہ تعالیٰ خود پورے دعوے کے ساتھ فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس میں انسان اور پتھر ڈالیں گے، اس آگ سے بچو. مختصر ذکر ہے یہاں پر. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ مضبوط عہد باندھو، اور اللہ نے جو رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑو، کاٹو مت، زمین میں فساد مت کرو، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں تمہارا شمار ہوگا. آدم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا آیت نمبر 30 سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب آدم علیہ السلام اور پوری کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پیش کی. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ احزاب کی آخری آیت میں. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ نے ذمہ داری پیش کی، یہ میرا کام کون کرے گا؟ آدم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، انہوں نے ذمہ داری قبول کی. جیسے ہی ذمہ داری قبول کی، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اعلان عام کیا، فرشتوں کو سامنے رکھ کر اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں. فرشتے حیران ہو گئے. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، خون کی ندیاں بہائے گا، آپ اس کو زمین میں یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا تقدیس کے لیے کافی ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک آدم مختلف چیزوں سے بنائے گئے ہیں،